بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے تمہید زمینی اور تمہید آسمانی کا منظر پیش کیا تھا۔ اس کے بعد رومی اور زندہ رود افلاک کا سفر شروع کرتے ہیں اور آسمان ایک دلکش نغمے سے رومی اور زندہ رود کا استقبال کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں مسافر سفر طے کرتے ہوئے فلک قمر یعنی چاند تک جا پہنچتے ہیں۔ زندہ رود اور رومی ایک اسپیس شٹل جسے آپ اڑن کھٹولے کا نام بھی دے سکتے ہیں پر بیٹھے ہیں، اور ان کے ارد گرد روشن ستاروں سے بھرا آسمان ایسے گھوم رہا ہے گویا جیسے وہ سفر کی حالت میں آسمانی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ زندہ رود کہتا ہے، یہ ارض و سماوات سب خدا کا مال ہے، لہذا چاند اور ستارے ہماری ہی میراث ہیں، اس لیے راستے میں جو بھی نظر سے گزرے اسے اپنے محرم کی نگاہ سے دیکھو، اپنے دیار میں اجنبیوں کی طرح مت پھرو، اپنے آپ میں گم بندے تھوڑی بے باکی اختیار کر، یہ اور وہ سب تیری فرما بردار ہیں، اگر تم کہو یہ کرو اور وہ نہ کرو تو تمہارے حکم کے مطابق عمل کریں گے۔ اس جہان میں دیکھنے اور سننے والے بتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اسی سبب اس کا ہر آنے والا کل گزرے ہوئے کل کی طرح مردہ ہے، مگر تو دیوانہ وار بیابان طلب کر اس بت خانے میں ابراہیم کا روپ اختیار کر لے۔ جب تو زمین و آسمان طے کر لے، اس جہان اور اس جہان سے گزر جائے تو خدا سے 7 آسمانوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر، بلکہ سینکڑوں مزید مقامات طلب کر۔ بہشت کی کسی نہر کے کنارے نیکی اور بدی کی آپس میں جنگ سے بے نیاز پڑے رہنا بیکار ہے۔ اگر نجات سے مراد جستجو سے فارغ ہونا ہے تو اس رنگ و بو کی جنت سے قبر میں پڑے رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اے مسافر، قیام کی صورت میں جان مر جاتی ہے، مگر مستقل پرواز کے عالم میں رہنے سے وہ اور بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ ستاروں کی میت میں بغیر آرام کیے سفر کتنا اچھا لگتا ہے۔ جب سے آسمانی فضاؤں میں سفر شروع کیا، جو کچھ اوپر تھا نیچے دکھائی دینے لگا۔ زمین کی تاریک خاک رات کی قندیل سے برتر ہے۔ عجیب بات ہے، میرا اپنا سایہ پاؤں کی طرف ہونے کی بجائے میرے سر پر تھا۔ لہجہ بلہجہ ہم قمر کے قریب ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ اس کے پہاڑ صاف دکھائی دینے لگے۔ رومی کہتا ہے، اب وہم و گمان چھوڑو، افلاک کے رسم و راہ اپنانے کی کوشش کرو۔ چاند اگرچہ ہم سے دور ہی سہی، ہم اسے جانتے تو ہیں، وہ ہمارے راستے کی پہلی منزل ہے۔ لمحہ بھر تاریکی کے بعد اب منظر روشن ہوتا ہے تو زندہ رود اور رومی چاند کی کسی غار میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ رومی کہتا ہے، چاند کے اپنے زمان و مکان ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح اس کے پہاڑوں کی غاریں بھی قابل دید ہیں۔ زندہ رود، ان پہاڑوں کی فضا میں خاموشی تو واقعی بڑی ہولناک ہے۔ چاند کا باطن پرسوز مگر ظاہر ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ یہاں خفاتین اور یلدرم نامی سینکڑوں پہاڑ ہیں جن کے دہانوں میں دھواں مگر شکموں میں آگ بھڑک رہی ہے۔ اس کی سرزمین میں نہ تو کہیں سبزہ اگا ہے، نہ اس کی فضا میں پرندے اڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ نمی کے بغیر اس کے باطل تند و تیز ہوائیں اس کی مردہ سرزمین سے جنگ آزما نظر آتے ہیں۔ یہ ایک فرسودہ اور بے رنگ فضا کا عالم ہے جس میں نہ تو حیات کا کوئی نشان ہے اور نہ موت کا۔ اس کی ناف میں زندگی پیدا کرنے کا کوئی امکان نہیں، نہ اس کی پشت میں حادثات کے کوئی آثار نظر آتے ہیں۔ اگرچہ وہ آفتاب کے خاندان سے ہے، مگر اس کے شب و روز کوئی انقلاب لا سکنے سے محروم ہے۔ رومی کہتا ہے، اب اٹھ، قدم آگے بڑھا، اس بیداری کی ملی دولت کو ہاتھ سے مت گنوا۔ چاند کا باطن اس کے ظاہر سے کہیں بہتر ہے۔ اس کی غاروں کے اندر ایک اور ہی جہان ہے۔ ہوش مند، تو بھی
جو بھی تیرے سامنے آئے اسے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کے حلقوں میں محفوظ کر لے۔ اگر تیری آنکھ روشن ہے تو ہر شے دیکھنے اور ترازو میں تولنے کے قابل ہے۔ جہان تجھے رومی لے جائے اس کے ساتھ چل، یعنی جہاں بھی تجھے رومی لے جائے اس کے ساتھ چل، اور ایک تو لمحوں کے لیے کسی اور سے بیگانہ ہو جا۔ زندہ رود کہتا ہے رومی نے آہستہ سے میرا ہاتھ اپنی طرف کھینچا اور تیزی سے چلتا ہوا ایک غار تک پہنچ گیا۔ اب یہ دونوں جہاں پہنچتے ہیں وہاں ایک ہندی رشی چاند کی غاروں میں سے ایک غار میں خلوت نشین ہے، اور اہل ہند اسے وشوامتر یا جہاں دوست کہتے ہیں۔ اب یہ وشوامتر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ منظر کبھی تاریک اور کبھی روشن ہو جاتا ہے۔ اسی عالم میں رومی زندہ رود کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھے ہوئے بالآخر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں یہ ہندی رشی اندھیرے میں بیٹھا ہے۔ زندہ رود کہتا ہے میں اندھوں کی طرح اپنے رفیق کے کندھے پر ہاتھ رکھے گہری غار میں اترا۔ یہاں اتنی تاریکی تھی کہ اسے دیکھ کر چاند کا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بلکہ سورج کو اس کے اندر جھانکنے کے لیے چراغ کی ضرورت پڑے۔ شک و شبہ نے مجھ پر ایسا حملہ کیا، عقل و ہوش گویا سولی پر لٹکا دیے گئے ہوں۔ میں جوں جوں چلتا گیا یہی رازن میری گھات میں لگے رہے۔ بالآخر میری آنکھوں کے سامنے جلوے ظاہر ہوئے، یوں لگا جیسے طلوع آفتاب کے بغیر صبح صادق نمودار ہو گئی ہے۔ اسی دوران میں نے ایک وادی دیکھی جس کا ہر پتھر دیو قامت بلند درختوں کے زنار بن جیسا تھا۔ میں نے سوچا یہ آب و خاک کی فطرت کا کوئی مقام ہے یا نیند کے عالم میں میرا تخیل مجھے ایسے نقوش دکھا رہا ہے۔ اس مقام کی ہوا میں شراب ایسا ذوق و سرور تھا، بلکہ اس کی خاک پر سایہ بھی پڑ کر نور کی طرح ہو جاتا تھا۔ حالانکہ اس کی زمین پر نیلا آسمان تھا، نہ اس کے کنارے شف کی طرح سرخ و زرد تھے۔ وہاں روشنی تاریکی کی قید میں بند نہ تھی اور نہ اس کی صبح و شام دھواں آلود تھے۔ وہیں ایک درخت کے نیچے ہندی نژاد رشی بیٹھا تھا جس کی آنکھیں اس سرمے کے باعث روشن تھیں جو اس نے لگا رکھا تھا۔ اس کے بال سر پر لپٹے ہوئے تھے، بدن برہنہ تھا، اس کے گرد سفید سانپ نے حلقہ باندھ رکھا تھا۔ وہ ایسا انسان تھا جو آب و گل کے عام انسانوں سے بالا تر تھا۔ تخیل کے بتکدے نے عالم کو ایک پیکر کی صورت دے رکھی تھی۔ اس کے وقت میں ایام کی گردش نہ تھی، اس کا چرخے نیلی فام سے بھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ وشوامتر کہتا ہے رومی سے، ارے یہ تیرے ہمراہ کون ہے؟ یہ تیرے ساتھ کون آیا ہے؟ اس کی نگاہوں میں مجھے زندگی کی آرزو دکھائی دیتی ہے۔ رومی زندہ رود یعنی اقبال کا تعارف پیش کرتا ہے، یہ مرد کچھ ڈھونڈنے کی خاطر آوارہ پھر رہا ہے، دیکھنے میں تو ستارے کی طرح ثابت لگتا ہے، لیکن فطرتاً کسی سیارے کی طرح متحرک۔ اس کی خامیوں نے ہی اس کے کام کو پختگی عطا کی ہے، میں تو اس کے ناتمام ہونے پر جان دیتا ہوں۔ اس نے اپنی صحرائی کے لیے آسمان کو طاق بنا رکھا ہے اور اپنے افلاکی افکار کی تصدیق جبرائیل جیسے فرشتوں سے چاہتا ہے۔ سورج اور چاند کو شکار سمجھتے ہوئے ان پر عقاب کی طرح جھپٹتا ہے اور آسمانوں کے طواف کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے۔ اہل زمین سے بات کرتا ہے تو رندانہ انداز میں، حور کو ماز بت اور جنت کو میخانہ قرار دیتا ہے۔ میں نے اس کے دھوئیں کی لہر میں شعلہ دیکھا ہے، اس کے سجدے میں
مسجود کی جھلک دیکھی ہے۔ شوق کی غرض سے وہ بانسری کی طرح ہر وقت میوے فغاں رہتا ہے۔ وہ نہ فراق سے مطمئن ہے نہ وصال سے۔ میں نہیں جانتا آب و گل کے اس پیکر کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، میں نہیں جانتا اس کا مقام و منزل کیا ہے۔ اب وشوامتر کہتا ہے عالم رنگین ہے، حق بلا رنگ۔ تمہارے نزدیک عالم کیا ہے، آدم کیا ہے، حق کیا ہے؟ یہ رومی سے وشوامتر سوال کرتا ہے۔ رومی جواب دیتا ہے عالم شمشیر ہے اور حق شمشیر زن۔ عالم اس شمشیر کی دھار کو تیز رکھنے کے لیے پتھر کی سان ہے۔ مشرق نے خدا پا لیا مگر دنیا سے لا تعلق ہو گیا، مغرب دنیا میں رینگتا رہا مگر خدا سے ناتا توڑ دیا۔ بندہ ہونے کا مطلب یعنی انسان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ حق پر نگاہ جمی رہے۔ اپنے آپ کو بے پردہ دیکھ سکنا ہی اصل زندگی ہے۔ بندہ جب اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر زندگی میں اپنا حصہ حاصل کرتا ہے تو خدا بھی اس پر رحمتیں اور سلامتی نازل کرتا ہے۔ جو شخص بھی اپنی صلاحیتوں یا اپنی تقدیر سے آگاہ نہیں، اس کی خاک اس کی جان کے سوز کا ساتھ نہیں دیتی۔ اب وشوامتر بولتا ہے مشرق وجود اور عدم وجود کی بحث میں الجھا رہا مگر ان رازوں کو سمجھ نہ سکا۔ ہم افلاکیوں کا کام دیکھتے رہنا ہے۔ ہر صورت میری جان مشرق کے مستقبل سے نا امید نہیں۔ کل میں نے کشمرود پہاڑی کی چوٹی پر فرشتہ دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک پرانی کہاوت ہے عراق کی کہ جس میں ایک فرشتے کا ذکر ہے کہ وہ ایک فرشتہ آسمان سے زمین پہ اترا اور اسے ایک خاتون سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی۔ خاتون جو ہے وہ اس عشق اور اس محبت کے باعث جو ہے وہ اس نے ایک ستارے کا روپ دھار لیا اور وہ عورت ستارہ بن گئی۔ اسی سے یہ ستارہ زہرہ منسوب ہے۔ جبکہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم معدولی کی تھی تو اسے سزا کے طور پر ایک کنویں میں، بابل کا یہ کنواں ہے، جہاں اسے الٹا لٹکا دیا گیا۔ یہ ایک متھ ہے جو ابھی تک لوگوں کے اندر موجود ہے، اور اب یہ جو فرشتہ ہے ابھی تک اس کنویں میں الٹا لٹکا ہوا ہے۔ اسی کی طرف علامہ اقبال یہ ریفرنس پیش کر رہے ہیں۔ کل میں نے کشمرود پہاڑی کی چوٹی پر دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے، وشوامتر کہتا ہے۔ اس کی نگاہ سے دیکھتے رہنے کا ذوق ٹپکتا ہے۔ وہ ہماری مٹی کے جہان کے سوا کسی اور طرف دیکھتا ہی نہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کم از کم اپنوں سے تو بھید نہ چھپا، آخر اس خاموش مٹی کو دیکھتے رہنے میں تجھے کیا نظر آتا ہے؟ کیا تجھے بھی زہرہ کے حسن نے اتنا متاثر کیا ہے؟ فرشتے کے ساتھ عشق کے سبب وہ تو ستارہ بن گئی مگر عاشق فرشتے کو سزا کے سبب بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ یہ بابل کا کنواں وہی ہے جس کی طرف اوپر میں نے اشارہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ ابھی بھی اس کنویں میں الٹا لٹکا ہوا ہے جب کہ اس کی محبوب زہرہ بن گئی، جو کہ زہرہ ستارہ سے مشہور ہے۔ اس نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں مشرق میں ایک نئے آفتاب کے طلوع ہونے کا ہنگامہ بپا ہونے کو ہے۔ اس کے راستے کے پتھروں سے خون کی طرح سرخ لال نکلیں گے، اس کے یوسف کنویں سے باہر نکل آئیں گے۔ میں اس کے پہلوں سے محشر اٹھتا دیکھ رہا ہوں، اس کے پہاڑوں کو لرزتے دیکھ رہا ہوں۔ مشرق نے آزری کا پیشہ چھوڑ دیا ہے،
بتوں کو پوجنا اور ان کی خدمت گزاری کرنا ترک کر دیا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ قوم جس کی جان تڑپنے کی خوگر ہو جائے اور وہ اپنی خاک سے اپنے آپ کو دوبارہ پیدا کر لے۔ عرش والوں کے لیے وہ گھڑی صبح عید کی ہوتی ہے جب کسی ملت کی آنکھ بیدار ہو جائے۔ زندہ رود کہتا ہے، ہندی بزرگ یعنی وشوامتر لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نگاہ میں بڑی بےتابی تھی۔ اب زندہ رود اور وشوامتر کے درمیان گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ دراصل یہاں وشوامتر زندہ رود کو آزمانا چاہتا ہے۔ وشوامتر کہتا ہے، عقل کب مرتی ہے؟ زندہ رود جواب دیتا ہے، جب فکر کرنا چھوڑ دے۔ وشوامتر کہتا ہے، قلب کب مرتا ہے؟ زندہ رود کہتا ہے، جب ذکر کرنا چھوڑ دے۔ وشوامتر کہتا ہے، تن کیا ہے؟ زندہ رود جواب دیتا ہے، راستے کا گرد و غبارہ۔ وشوامتر کہتا ہے، جان کیا ہے؟ زندہ رود جواب دیتا ہے، خدا کا اشارہ۔ وشوامتر پوچھتا ہے، انسان کیا ہے یعنی آدم کیا ہے؟ زندہ رود جواب دیتا ہے، خدا کے رازوں میں سے ایک راز۔ وشوامتر پوچھتا ہے، عالم کیا ہے؟ زندہ رود جواب دیتا ہے، وہی جو آپ کے سامنے ہے، یہ علم و ہنر محض ایک چھلکا ہے۔ وشوامتر پوچھتا ہے، محبت کیا ہے؟ زندہ رود جواب دیتا ہے، جس طرف بھی دیکھو دوست کا چہرہ نظر آئے۔ وشوامتر پوچھتا ہے، عوام کا دین کیا ہے؟ زندہ رود جواب دیتا ہے، سنی سنائی بات پر یقین کر لینا۔ وشوامتر پوچھتا ہے، عارفوں کا دین کیا ہے؟ زندہ رود جواب دیتا ہے، یقین کی آنکھ سے دیکھنا۔ میرے جوابات سے وشوامتر کی لذت بڑھ گئی اور اس نے بعض دل نشین نکتے مجھ پر منکشف کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد وشوامتر زندہ رود کو اپنے مشہور 9 اقوال سناتا ہے۔ وہ کچھ یوں ہیں۔ پہلا نقطہ بیان کرتا ہے، خدا کی ذات کے مشاہدے کے لیے یہ عالم پردہ نہیں، پانی کی سطح کے نقوش غوطہ خور کی راہ میں حائل نہیں ہوتے۔ دوسرا نقطہ بیان کرتا ہے، نئے جہان میں پیدا ہونا خوش بختی ہے، یوں نیا شباب یعنی نئی جوانی ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ تیسرا نقطہ بیان کرتا ہے، خدا کی ذات ورائے موت اور مسلسل حیات و زندگی ہے۔ بندہ جب مرتا ہے تو خدا کو معلوم نہیں ہوتا کہ موت کیا ہے، اگرچہ ہماری حیثیت بے پالو پر پرندوں جیسی ہے، ہم موت کے بارے میں خدا سے زیادہ جانتے ہیں، یہ وشوامتر کہتا ہے، کیونکہ وہ تو جانتا ہی نہیں کہ موت کیا ہے۔ چوتھا نقطہ وہ بیان کرتا ہے، وقت ایسی مٹھاس ہے جس میں زہر ملی ہوئی ہو، یعنی جسے آپ میٹھا زہر کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایسی رحمت ہے جو قہر آلود ہو۔ شہر و دشت کو وقت کی قبر سے دیکھ کر تمہارا یہ کہنا کہ مصیبت کا وقت ٹل گیا ہے، دراصل وہ بھی خدا کی رحمت ہے۔ پانچواں نقطہ ہے، روشن فطرت کفر تر حقیقت موت ہے۔ غازی مردے کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا، مرد مومن زندہ ہے، اپنے آپ سے مصروف جنگ ہے، خود پر یوں جھپٹتا ہے جیسے ہرن پر چیتا۔ چوتھا نقطہ۔ اور اب وہ چھٹا نقطہ بیان کرتا ہے، کسی بت کے روبرو بیٹھنا یعنی کسی بت کے روبرو بیٹھا بیدار دل کافر اس مومن سے بہتر ہے جو کعبے کے اندر سویا پڑا ہو۔ اور ساتواں نقطہ بیان کرتا ہے، اندھی ہے وہ آنکھ جو صرف برائی دیکھے، کیونکہ سورج کو کہیں بھی رات دکھائی نہیں دیتی۔ اور آٹھواں نقطہ بیان کرتا ہے، مٹی کے ساتھ محبت دانے یعنی بیج کو تو درخت بنا دیتی ہے، لیکن اسی مٹی کے ساتھ وہی آدم تیرا بخت ہو جاتا ہے۔ دانہ مٹی کے اندر پیچ و تاب کھا کر ہی باہر نکلتا ہے،
تاکہ سورج کی شعاع کا شکار کر سکے۔ اور نامہ نقطہ بیان کرتا ہے، میں نے پھول سے پوچھا، اے سینہ چاک، تو خاک و ہوا سے کیسے رنگ و بو پا لیتا ہے؟ پھول نے جواب دیا، ہے ہوش سے آری ہوش مند، جیسے تو خاموش بجلی سے پیام حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح ہمارے تن میں جو جان ہے یہ اس کو اور اس کو اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ البتہ تیرا جذب ظاہر ہے اور ہمارا جذب چھپا ہوا۔ اسی دوران میں سروش ظاہر ہوتی ہے۔ زندہ رود کہتا ہے، ہندی رشی نے گفتگو کا دروازہ بند کر لیا، ایسا مست ہوا کہ عالم سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا۔ ذوق و شوق کی ایسی کیفیت اس پر طاری ہوئی کہ ظاہر کا سحر توڑ کر اپنے اندر گم ہو گیا۔ اس کی موجودگی کے باعث ذرات طور کی طرح روشن نظر آتے تھے، مگر اس کی عدم موجودگی کے باعث نور و روشنی کی بجائے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے میں مجھے ایک نازنین دکھائی دی جو ستاروں سے خالی رات میں بجائے خود ایک ستارے کی طرح روشن تھی۔ اس کی گوندی ہوئی زلفوں کے 2 حصے کمر تک لٹک رہے تھے۔ چہرے کی تابناکی سے کوہ و کمر بھی چمک اٹھے۔ وہ جلوہ مستانہ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے شراب کا جام پیے بغیر مستی کے عالم میں نغمہ چھیڑا۔ خیالات کا فانوس اس کے روبرو یوں میوے رقص تھا، گویا پرانے آسمان سے مختلف نوع کے فنون بکھر رہے ہیں۔ رنگ برنگی فانوس میں چڑیا پر شکرا اور ہرن پر چیتا جھپٹتے دکھائی دیا۔ اب رومی سے زندہ رود کہتے ہیں، اے دانائے راز، اپنے کم نظر رفیق پر یہ راز افشاں کر، یہ کون ہے؟ رومی جواب دیتے ہیں، اس چاندی جیسے چمکتے پیکر نے خدا کی مشیت کے تحت جنم لیا۔ بعد میں ذوق نمائش سے بےتاب ہو کر وہ شبستان وجود میں اتر آیا۔ دراصل وہ بھی ہماری طرح آوارہ ہے اور غریب الدیار، یعنی تو بھی مسافر، میں بھی مسافر اور وہ بھی مسافر۔ اس پیکر کی شان و شوکت جبرائیل جیسی اور نام سروش ہے۔ وہ بے ہوش اور باہوش میں لا سکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہمارا غنچہ اسی کی سمت شبنم کی طرح کھلتا ہے، ہماری بجھی آنکھ اسی کے سوز سے بھڑک اٹھتی ہے۔ اسی کے سبب شاعر اپنے دل کے مضراب کو چھیڑتا ہے، اسی کے سبب محمل کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ میں اس کے نغمے کے اندر ایک عالم دیکھتا ہوں، تو بھی اس کی نوا سے تھوڑی آگ حاصل کر لے۔ اب نوائے سروش سنیے۔ سروش بولتی ہے، مجھے خوف ہے تو سراب ہی میں کشتی چلائے گا، پردے میں پیدا ہوا ہے اور پردے ہی میں مر جائے گا۔ جب میں نے رازی کی لکھی تفسیر قرآن کا سرما اپنی آنکھوں سے دھویا تو قرآن کے اندر مجھے امتوں کی تقدیر کے کئی چھپے راز دکھائی دیے۔ یہاں یہ ذرا وضاحت کرتا چلا چاہوں کہ مولانا امام رازی رحمۃ اللہ نے ایک تفسیر لکھی قرآن مجید کی کشاف کے نام سے، جس میں زیادہ تر منطق اور علم کلام کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اور مولانا رومی اور اقبال چونکہ چیزوں کو عشق اور شوق کی بنیاد پر دیکھنے کے قائل ہیں، تو یہاں علامہ اقبال اسی نقطے کو پیش کر رہے ہیں کہ جب میں نے رازی کی لکھی ہوئی تفسیر قرآن کا سرما اپنی آنکھوں سے دھویا تو قرآن کے اندر مجھے امتوں کی تقدیر کے کئی چھپے راز دکھائی دیے۔ ارے مجھے گرنا ہے تو کشت و بیابان پر گر، یا کوہ و بیابان پر۔ ایسی بجلی جو اپنے آپ سے چمٹی رہے وہ بادلوں کے ساتھ مر جاتی ہے۔ میرا وقت مغربیوں میں گزرا ہے، یعنی میرا وقت ویسٹ میں گزرا ہے۔
کوشش کے باوجود مجھے ایسا مرد نظر نہ آیا جس کے روحانی اعتبار سے کئی مقامات ہوں۔ جہان بھر کی حکمرانی کے لیے دل کے تڑپے بغیر قرب الہی نصیب ہو سکنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس لیے اے گلاب کے اندر خوشبو سونگھنے اور اس پر قناعت کرنے والے، پورے گلشن کو اپنے اندر جذب کر لے۔ اے ظاہر کو دیکھنے والے زاہد، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ خود ہی فانی ہے تو وہ طوفان دیکھ سکنے کے قابل نہیں جو بلبلے کے اندر موجود ہے۔ یہ دل آویز نغمہ جو تو سن رہا ہے مغرب کے مضراب کی پیداوار نہیں، بلکہ جنت سے بچھڑی ہوئی حور کا ہے، جو رباب کے اندر تم پر نالہ و فریاد کر رہی ہے۔ منظر تاریک ہو جاتا ہے جب روشن ہوتا ہے۔ زندہ رود اور رومی کسی ویرانے میں کھڑے ہیں۔ یہ وادی یرغمید ہے جس کی طرف اب یہ بڑھتے ہیں۔ فرشتوں نے اس وادی کو وادی تواسین کا نام دے رکھا ہے۔ اب یہ دونوں وادی یرغمید کی طرف، یعنی یہ زندہ رود اور رومی، اب یہ دونوں وادی یرغمید کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہاں زندہ رود رومی سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے رومی کی دلیل ہی عشق و محبت ہے، پیاسوں کے لیے اس کا کلام جنت کی نہر سلسبیل ہے۔ رومی کہتا ہے جس شہر میں سوز ہے سمجھ لو اس میں اللہ ہو کی گرمی ہے۔ ایسی شاعری خاشاک کو گلشن بنا دیتی ہے، آسمان کو درہم بھرم کر دیتی ہے، حق پر گواہی دیتی ہے، فقیر کو شاہی عطا کرتی ہے، بدن کے اندر خون کی گردشیں تیز تر کر دیتی ہے اور دل جبرائیل سے بھی زیادہ بیدار ہو جاتا ہے۔ بیشتر شاعر اپنے ہنر کے جادو سے دل کے ڈاکو اور نگاہ کے شیطان بن جاتے ہیں۔ ہندی شاعر اقبال، خدا ہدایت دے کہ اس کی جان گفتار کی لذت سے پاک ہو جائے۔ اس کی شاعری نے عشق کو راگ و رنگ میں پیش کر کے جبرائیل جیسے خلیلوں اور معاہدوں کو بت پرست بنا دیا۔ اس کے شعروں کے الفاظ اگرچہ اس کے شعروں کے الفاظ میں پرندوں کی چہک پرندوں کی چہک کی طرح سریلے ہیں، مگر سوز و درد سے خالی۔ اہل درد ایسے شاعر کو مرد نہیں مردہ دل سمجھتے ہیں۔ ایسی خوبصورت شاعری جو اپنے مقام کو نہ پہچانے، اس سے نیند کے عالم میں بڑبڑانا بہتر ہے۔ یہاں علامہ اقبال بیسیکلی مولانا روم کی زبان سے شاعر کا مقصد اور شاعری کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ ایسی خوبصورت شاعری جو اپنے مقام کو نہ پہچانے، اس سے نیند کے عالم میں بڑبڑانا بہتر ہے۔ شاعر کی فطرت تو سراپا جستجو ہونی چاہیے۔ وہ آرزو کا خالق ہوتا ہے، ان کا پروردگار ہوتا ہے۔ اصل شاعر تو قوم کے سینے میں دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ شاعر کے بغیر تو قوم مٹی کا انبار ہے۔ شاعر کی سوز و مستی نئے عالم کا خاکہ تیار کرتی ہے۔ سوز و مستی کے بغیر شاعر ماتم یا رونا دھونا ہے۔ یعنی بیسیکلی یہاں کہہ رہے ہیں کہ سوز و مستی کے بغیر شاعری ماتم اور رونے دھونے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر شعر کا مقصد آدمیت کی تعمیر ہے تو شاعری پیغمبری کی وارث ہے۔ یہاں اب بامقصد شاعری کو پیغمبری کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں۔ زندہ رود کہتے ہیں اے میرے پیر و مرشد، پیغمبری کے بارے میں مزید وضاحت فرما دیجئے، اس محرم پر اس کا راز افشاں کر دیجئے، پیغمبری کیا ہے؟ رومی جواب دیتے ہیں سب اقوام و ملل پیغمبری کی نشانیاں ہیں۔ ہمارے زمانے پیغمبری ہی کی مخلوقات ہیں۔ پیغمبری کے سبب سے گونگے سنگ و خشت بولنے لگ جاتے ہیں۔ اگر پیغمبری کشت ہے تو ہم سب اس کا حاصل ہیں۔
پیغمبر ہمارے رگ و ریشہ کو پاک و صاف کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے، اور فکر کو جبرائیل کے بازو عطا کرتا ہے۔ وہ کائنات میں ہنگامہ بپا کرتا ہے، اس کے لبوں میں نجم، نور اور نازیات جیسی قرآنی صورتیں ہوتی ہیں۔ اس کی تعلیمات کا آفتاب کبھی زوال پذیر نہیں ہوتا، اور رسالت کے منکر کی کبھی تعمیل نہیں ہوتی۔ پیغمبر کے اعرار کی صحبت خدا کی رحمت کا باعث بنتی ہے۔ اس کے کردار علی کی ضرب کہر الہی ثابت ہوتی ہے۔ تو اگر عقل کل بھی حاصل کر لے تو پیغمبری سے دور مت بھاگ، یعنی اگر تو عقل کل بھی حاصل کر لے تو پیغمبری سے دور مت بھاگ، کیونکہ وہ روح و جسم، جان و تن، دین و دنیا کو اکٹھا رکھنے کی تلقین کرتا ہے، دوئی کی بجائے تجھے توحید پر قائم رکھتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی توحید پر قائم رہنے کا درس دیتا ہے۔ اب یرغمید کی وادی کے اندر پہنچنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا تاکہ وہ کچھ دیکھ سکے جو ہمیں وہاں دیکھنا ہے۔ یرغمید میں چاند کے پتھروں سے بنی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے جس پر 4 توسین یعنی 4 توسین نبوت کندہ ہیں، امبوس ہیں۔ اب یہاں کہتے ہیں شوق دراصل عقلی دلائل کے بغیر اپنا رستہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ شوق جبرائیل کے پروں سے پرواز کرتا ہے۔ شوق طویل سفر 2 قدموں سے طے کر لیتا ہے۔ ایسا مسافر کسی مقام پر ٹھہرنے سے بیزار ہو جاتا ہے، زندہ رود۔ اب وادی یرغمید کی طرف دیوانہ وار چلنے لگتا ہے۔ منظر تاریک ہو جاتا ہے۔ جب دوبارہ روشن ہوتا ہے تو زندہ رود اور رومی اپنے آپ کو وادی یرغمید میں کھڑا پاتے ہیں۔ اب اس سے آگے کا منظر کہ وادی یرغمید میں جو 4 الواح یا 4 توسین نبوت نظر آتے ہیں، اور جہاں جو 4 ارواح نظر آتی ہیں، اس کا حوال انشاءاللہ آپ کو اگلی نشست میں پیش کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔